یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا شہ کربلا یا شہ کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کر رہے ہیں۔ پروگرام ہے جس کا نام ہے شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، اور جو دن ہے آج کا بابرکت دن ہے، اور جس طرح مسلمان اس دن کو گزارتے ہیں، اس کی مناسبت سے آج مدنی چینل کڈز، مدنی چینل آپ کے لیے ایک بڑا ہی پیارا اور انفارمیشن سے بھرپور بہت ساری نالج لے کر یہ پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا نام ہے شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کے اندر اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے گا، شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح کربلا کے وہ واقعات کہ جو 9 اور 10 محرم کے دن پیش آئے کربلا کے میدان میں، وہ قافلے والے لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور جنہوں نے اپنی جانیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق میں، آپ کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں قربان کر دی، اور ذرا گھبرائے نہیں۔ ایسا جذبہ تھا، ایسا عشق تھا، انشاءاللہ الکریم اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ کچھ سیگمنٹس بھی ہوں گے، ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، منقبت اہل بیت بھی سنیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی ہوگا، تذکرہ خیر ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے تذکرے سے آپ نیت کریں پیارے بچوں، اپنے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بڑھائیں گے۔ جب جب ان کے بارے میں فضائل سنتے جائیں گے، انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جو سنیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آج کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ کیا کریں گے پیارے بچوں؟ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، یعنی اہل بیت اطہار کے لیے ایصال ثواب کا، شہیدان کربلا کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، دعائیں خیر کریں، اور ان کے صدقے سے اپنے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے واقعہ کربلا۔ یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا واقعہ کربلا۔ انشاءاللہ اس میں 2 دن چونکہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ واقعہ کربلا کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو یہ کتابوں میں بہت طویل، یعنی بہت بڑا لکھا گیا ہے، اتنا ہے کہ 2 پروگرام میں اس کو مکمل بیان کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مین پوائنٹس ہیں، جس طرح یہ ہوا شارٹ طریقے پر انشاءاللہ اس کو کور کیا جائے گا، اور آپ کو واقعہ کربلا بتایا جائے گا۔ توجہ کے ساتھ آپ بھی سنیے گا کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پھول ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد ہی آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی معلوم تھا، اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے والد ماجد تھے، انہیں بھی معلوم تھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔
پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کے ساتھ کام لیا اور اپنے جو امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے. یعنی یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خود معلوم تھی کہ مجھے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. کہ جب یزید پلید جو گندا شخص تھا اور بدبخت انسان تھا، جب یزید جو ہے یہ خلافت کے تخت پر بیٹھا تو پیارے بچوں اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں تھے. کہاں پر تھے؟ مدینہ شریف میں تھے، مدینہ پاک میں تھے. اس یزید پلید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. قاصد کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو. کسے کہتے ہیں؟ یعنی پہلے کیا ہوا کرتا تھا، آج تو ہمارے پاس موبائل فونز ہوتے ہیں، ہم کال پر بات کر لیتے ہیں، پیغام پہنچ جاتا ہے، واٹس ایپ کر دیتے ہیں، صحیح ہے، وائس نوٹ کر دیں گے فوراً پیغام پہنچ جائے گا. لیکن پہلے اس طرح کی سروس نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک قاصد ہوتا تھا، اس کو پیغام دیا جاتا تھا، وہ جاتا تھا دوسرے شہر یا جہاں بھی اس کو جانا ہوتا تھا، وہ پیغام لے کر جایا کرتا تھا. تو یزید پلید بدبخت انسان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. قاصد پیغام پہنچانے والا. پیغام کیا تھا؟ پیغام اس نے یہ دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس قاصد کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید پلید کی بیعت کر لیں. کیا کر لیں؟ اب آپ سوچ رہیں گے یہ بیعت کیا ہے؟ کون بتائے گا بیعت کیا ہوتی ہے؟ جی جنید بھائی آپ بتائیں. کسی کا مرید بننا. مرید اس معنوں میں نہیں لیں گے اس کو. بیعت جو اس وقت ہوتی تھی نا، بادشاہ جب بنتا تھا تو لوگ اس کی بیعت کرتے تھے، یعنی اسے بادشاہ مانتے تھے، اسے خلیفہ مانتے تھے، یعنی اسے حکمران مان لیتے تھے. تو یہ بیعت کا ایک انداز ہوتا تھا پہلے. تو اب یزید پلید بدبخت انسان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کیا چاہی؟ بیعت چاہی کہ وہ مجھے خلیفہ مان لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ جو یزید ہے یہ انتہائی گندا شخص ہے اور برا انسان ہے. کیا ہے؟ برا شخص ہے، گندا انسان ہے، اور یہ خلیفہ بننے کے لائق بھی نہیں ہے. کون اسے اسلام کا بادشاہ بنایا؟ یعنی کہ اسلامی حکومت تھی، کون اسے بنائے گا؟ بننے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ گندا انسان ہے، برا انسان ہے. پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. کیا کیا؟ انکار کر دیا، اسے خلیفہ ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے مکہ تشریف لے آئے. پہلے کہاں تھے؟ مدینہ پاک میں. اب کہاں تشریف لے آئے؟ اب جہاں پر یزید، چونکہ جہاں یزید تھا وہ ہے کوفہ. وہ کیا تھا؟ کوفہ. اس شہر کے لوگوں کے پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے، لیٹرز آنے لگے، خط آنے لگے. کوفیوں کے، کوفہ کے جو رہنے والے تھے نا، ان کے پیغام آنے لگے. کن کے پاس؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امام حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے. آپ کہاں تشریف لے آئیے؟ کوفہ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم یزید کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم کس کی بیعت کریں گے؟ آپ کی بیعت کریں گے. آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے، آپ پر اپنا مال قربان کر دیں گے. بس آپ جو ہے وہ کوفہ تشریف لے آئیے. یہ ان کوفیوں کے لیٹرز میں لکھا ہوا تھا، جو کوفہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے جو خط بھیجے تھے. اس طرح کے بہت سارے لیٹرز آنے لگے. یہ سلسلہ چلتا رہا. یعنی پہلے تو ایک تھوڑے تھوڑے آنے لگے، پھر ایک دم تعداد بڑھ گئی، زیادہ خط آنے لگے. یعنی بہت زیادہ لوگ جو ہے کوفہ کے رہنے والے وہ خط کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا رہے تھے. اب آخر کار پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے خود تو نہیں گئے وہاں پر. یعنی جب یہ لیٹرز وغیرہ آئے نا آپ کے پاس اتنے سارے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کزن جو چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بہادر بھی تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے کزن بھی تھے. تو آپ کو پہلے بھیجا کوفہ. کنہیں بھیجا؟ کوفہ. کنہیں بھیجا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ نام آپ یاد رکھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا حالات معلوم کرنے کے لیے کہ جا کر آپ دیکھ کر آئیں کہ آیا جو خط آ رہے ہیں یہ سچے بھی ہیں نہیں. بھئی ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہی خط جھوٹے لکھ دے اور وہاں جا کے پتہ چلے کہ حالات ایسے نہیں ہیں. یہ بھی تو ممکن تھا. اب جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ کے لیے چل دیتے ہیں، کوفہ
پہنچتے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، جب یعنی کہ کوفہ کے رہنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، یہ آئے ہیں، تو 12,000 کوفی، کتنے ہزار؟ 12,000 کوفہ کے رہنے والے یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہیں. یعنی جو خط میں لکھا تھا وہ صحیح ہو جاتا ہے. انہوں نے لکھا تھا نا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، تو یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 12,000 کوفی، 12,000 جو پیپل تھے یہ کوفہ کے رہنے والے، یہ کیا کرتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیتے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوفہ والے تو واقعی میں سچے پکے عاشق حسین ہیں، جو انہوں نے خطوں میں لکھا تھا وہ بھی بات صادق آ گئی ہے، بالکل صحیح دیکھا میں نے. تو اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھتے ہیں، کیونکہ لیٹر کے ذریعے ہی یا تو قاصد بھیجتے تھے، یہ کیا ہوتا تھا؟ لیٹر بھی قاصد لے کے جاتا تھا عموماً. تو اب ایک لیٹر لکھتے ہیں جس میں سارے جو بھی سچویشن تھی وہاں کی وہ بتاتے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہاں پر 12,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی کیا کر لی ہے؟ بیعت کر لی ہے، اور جو خط میں تھا وہ صحیح ہوا ہے. پیارے بچوں، کوفہ کے یہ بھی لکھا کہ کوفہ کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ بھی نہیں دیں گے، آپ جلد ہی کوفہ تشریف لے آئیے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا؟ آپ جلد ہی کوفہ تشریف لے آئیے. اب یہ لیٹر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھجوا دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے پیارے بچوں، جب 12,000 کوفی یہ بیعت کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کن کے ہاتھ پر؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. لیکن خلیفہ کون بننا چاہ رہا ہے؟ وہ برا انسان کون تھا؟ یزید پلیت خلیفہ بننا چاہ رہا تھا نا. جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ابھی ہوا ہے، یہ کہ 12,000 کی تعداد میں لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں امام حسین نے بھیجا تھا اپنے بہاف پر، ان کے ہاتھ پر کیا کر لی ہے؟ بیعت کر لی ہے. تو یزید پلیت کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ ایک اور برے شخص کو بلاتا ہے، اور وہ جو برا شخص تھا وہ تھا ابن زیاد. کون تھا؟ ابن زیاد. یہ بھی آپ نام یاد رکھیے گا، برے لوگوں میں اس کا نام یاد رکھیے گا، اچھے میں نہیں. کس میں رکھیں گے؟ برے لوگوں میں. ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیتا ہے یزید. کس کو بناتا ہے؟ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر. آپ سمجھ گئے؟ یعنی کوفہ کا گورنر جو ہوگا وہ سارے معاملات ہینڈل کرے گا اس کے، اور وہ جو کوفی تھے وہ کوفہ کے رہنے والے تھے. جب اس کا گورنر کس کو بنا دیا؟ ابن زیاد کو. اب ابن زیاد بہت لالچی آدمی، پیسوں کا بڑا لالچی تھا، اس کو تو پیسے چاہیے تھے، پیسے مال دولت چاہیے تھی، لالچی بھی تھا اور دھوکے باز بھی تھا. پیارے بچوں، ابن زیاد نے آتے ہی فوراً یہ کہا کہ تم یزید کے خلاف کوئی کام نہ کرو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی. وہ تمہیں کیا دے گا؟ سزا دے گا، تم ڈرو اس سے. یعنی اس طرح کہ یہ وسوسے ڈالنے لگا، اور اس طرح اس نے لوگوں کو بہکایا. اب جب لوگوں نے یہ بات سنی سزا کی تو لوگ جو ہے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، حتیٰ کہ 12,000 کی جو تعداد تھی وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے. سب نے کیا دے دیا؟ دھوکہ دے دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا. آئے تو اکیلے ہی تھے، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن 12,000 لوگ جمع ہو گئے تھے. وہ سارے کے سارے لوگ کوفہ کے رہنے والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو بعد میں پیارے بچوں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تو ابن زیاد بدبخت نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے دونوں بیٹوں کو شہید کروا دیا. یہ کوفہ کا گورنر تھا. اب یہاں تو یہ سچویشن بن گئی، وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملتا ہے. کیا لکھا تھا اس میں؟ حالات بہت اچھے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہ کوفی بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لیٹر ملتا ہے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، کوفہ جانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں. لیکن اس دوران بھی یعنی یہ بھی ایک پورا واقعہ تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو بہت صحابہ کرام جو مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں
اس وقت موجود تھے مکہ پاک میں خصوصاً، تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. لیکن پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہ مانی، کیونکہ وہاں کے لوگ آپ کو بلا رہے تھے اور آپ کو اب لیٹر بھی مل چکا تھا. اور آخر کار ہوتا یہ ہے کہ 3 ذو الحجۃ الحرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ پاک سے کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوتے ہیں، آپ راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں بیٹوں سمیت شہید کر دیا گیا ہے. یعنی یہ خبر راستے میں مل جاتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شہادت کی خبر ملتی ہے. اور یہ بھی خبر مل جاتی ہے کہ جو کوفی خط لکھ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے، سب نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، سب بے وفا ہو گئے، دھوکہ دے دیا. اور وہ جو 12,000 کا لشکر تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے. یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، یہ بھی خبر مل جاتی ہے. اب اس وقت بھی، یعنی جب یہ خبر ملتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس وقت بھی جو قافلے میں موجود افراد ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور واپس تشریف لے چلیے. کیا کرتے ہیں ہم؟ واپس چلے جاتے ہیں. اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوفہ، کافی دیر یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ آیا کوفہ جایا جائے یا نہ جایا جائے، مکہ پاک واپس چلا جائیں. بالآخر ہوتا یہ ہے کہ سفر جاری رکھا جاتا ہے. یعنی کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سفر کو جاری رکھا جائے گا اور کوفہ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے دوبارہ. سفر جاری تھا کہ اتنے میں کوفہ کیونکہ زیادہ دور نہیں تھا، راستے میں ہی ابن زیاد کا ایک لشکر آ جاتا ہے، اور وہ ابن زیاد کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے قافلے کو گھیر لیتا ہے، روک لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمیں ابن زیاد نے بھیجا ہے، آپ کو اس کے پاس لے جانے کے لیے آئے ہیں. کیا کہتا ہے وہ؟ کہ ہم آپ کو کس کے پاس؟ ابن زیاد. یہ کون تھا؟ کوفہ کا گورنر، بدبخت برا انسان تھا. اور یہ جو لشکر تھا 1,000 کا، کتنی کا تعداد کا تھا؟ 1,000 کا. حالانکہ قافلے کی تعداد کتنی تھی؟ 72. ماشاءاللہ 72. کتنی تھی؟ 72 لوگ تھے نا قافلے میں تقریباً. اور یہ 1,000 کا لشکر گھیر لیا اس نے پورا. اور کیا کہتا ہے کہ ابن زیاد کے پاس لے کر جائیں گے. پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر سے کہا کہ میں یہاں کوفے والوں کے بلانے پر آیا ہوں. اب چونکہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے تو اب ہم جو ہے واپس چلے جاتے ہیں، اب ہمیں واپس جانے دیا جائے، ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو وہ جو لشکر تھا اس نے کہا کہ ہم نہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آپ واپس جا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک ظلم تھا ایک طرح سے کہ نہ واپس جا سکتے ہیں آپ اور ہم نہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں. آخر کار پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے راستے سے ہٹ کر ایک جگہ اسٹے کیا. اس دن محرم کی 2 تاریخ تھی. کون سی تاریخ تھی؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 3 ذی الحجہ کو چلے اور ڈائریکٹ 2 تاریخ آ گئی محرم کی. تو اس وقت سفر اتنی جلدی نہیں ہوتا تھا جتنی جلدی آج طے ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت سفر قافلے جو ہوتے تھے وہ رکا بھی کرتے تھے، اسٹے کیا کرتے تھے. پھر اونٹ پر سفر ہوتا تھا، گھوڑے ہوا کرتے تھے، زیادہ تر تو اونٹ ہوا کرتے تھے. اس پر سفر آہستہ آہستہ طے ہوا کرتا تھا اور رکا بھی جاتا تھا راستے میں. تو اب جو تاریخ آئی ہے، کون سی تاریخ آ گئی ہے؟ 2 تاریخ. اور ابن زیاد کا لشکر جو ہے وہ گھیر لیتا ہے. اور دوسری محرم ہوتی ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹے کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جہاں آپ نے اسٹے فرمایا تھا، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ کربلا ہے. کون سی جگہ ہے؟ کربلا ہے. اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ کربلا ہے، آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے. آگے واقعہ اسی کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. آپ نے کل کا ایپیسوڈ بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ. آپ کو پورا واقعہ کربلا مختصر انداز میں سننے کو بھی مل جائے گا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ انس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم منقبت سنیں گے، منقبت امام حسین، منقبت اہل بیت اور اہل بیت کا ذکر ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے منقبت. یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا. میں
غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سزا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمجھ سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں ہوا کیسے سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شہر خدا کہے جینے باب صلی اللہ کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج لام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت کی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں کہ درد کا بس ایک گدا میرا پنج تن
غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور غسل پھول میں تو پنج تن کا غلام ہوں 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 میں تو پنج تن کا غلام ماشاء اللہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں انس بھائی نے منقبت بھی پڑھی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ایک بیان کی صورت میں ہم شان امام حسین سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان امام حسین۔ یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی ہوں گے انشاءاللہ الکریم، اور یہ آپ کو بیان بھی سنائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، آپ بھی توجہ رکھیں، آپ بھی توجہ رکھیں، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ بڑھتے ہیں صفی اللہ بھائی کی طرف۔ جی آج میرے بیان کا ٹاپک ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی عبادت سے محبت۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی اور عظیم لیڈر کا جو نواسہ رسول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنہیں امام عالی مقام شہید کربلا کہا جاتا ہے۔ جی میری مراد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے بہت ساری اسپیشلٹیز سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر عادت میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خوبیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم آپ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کی عبادت سے محبت۔ پیارے بچوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عبادت کا شوق و ذوق رکھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے دن رات اللہ پاک کی فرما برداری اور عبادت میں گزارتے تھے، اور کوئی بھی لمحہ فضولیات میں نہ گزارتے تھے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے۔ اسپیشلی نماز کی ادائیگی کا بے حد خیال فرماتے اور بڑے ذوق و شوق سے نماز ادا فرماتے تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے ابو جان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نماز سے جو محبت تھی، وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کی وجہ سے تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بچپن ہی سے ایسی تربیت فرما دی تھی کہ آپ کو نماز سے محبت ہو گئی تھی۔ اور دوسری چیز، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گھرانہ بھی علمی اور عبادت والا گھرانہ تھا، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ نماز سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، آپ فرض روزے بھی رکھتے اور نفل روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں تھے اور 9 محرم کا دن آیا تو آپ اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ آج کی ایک رات مل جائے تو آج کی رات میں دعا، استغفار، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزاروں گا،
کیونکہ میں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک اور نماز سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قرآن پاک اور نماز سے محبت ہے کہ ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے دشمن موجود ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی خواہش کیا ہے؟ آج کی رات مل جائے تو میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، دعا کروں گا اور اپنے رب کو راضی کروں گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے نماز اور قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، بہت اچھے انداز میں صفی اللہ بھائی نے بیان بھی کیا اور شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی۔ یعنی کہ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کو پیش آیا اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ تھا یہ بھی اسلام کی، یوں سمجھیے کہ اسلام کو بچایا گیا تھا، دین اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی، یہ تو معلوم ہے ہمیں۔ اس کے پیچھے پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیسی عبادت کیا کرتے تھے؟ جیسے صفی اللہ بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ روزے رکھا کرتے تھے، تلاوت قرآن سے کیسی محبت تھی، نمازوں سے کیسی محبت تھی، خاص طور پہ آخری رات 9 محرم الحرام کی جو یہ رات تھی، اس میں بھی تمنا کیا ہے، دعا کیا ہے کہ یہ رات مجھے مل جائے کہ میں دعا، استغفار، نماز میں اس رات کو گزار دوں، اللہ پاک کو راضی کر لوں۔ کیوں؟ اللہ پاک سے محبت تھی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو فالو کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یعنی ہم خود سوچ لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، مانتے ہیں، ایسے مانتے ہیں کہ نعرے لگاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں نا، تو پھر اب جان قربان ہے، مال قربان ہے، لیکن ان کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی؟ یعنی فالو ان کو کرنا ہے، لیکن ان کی جو پریکٹیکل لائف تھی اس کو دیکھنا نہیں ہے۔ نمازیں پڑھا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن، کیسی قرآن سے محبت۔ اب ہم سوچیں نا کہ ہمیں تو محبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ کیا ہم بھی تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے، نماز تو چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کیا ہم نفل روزے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا کرتے تھے، تو فرض تو آپ نے رکھنے ہیں نا جس پر فرض ہو گئے، یعنی نفل نہیں تو فرض تو کم از کم پورے کریں، تو عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریکٹیکل لائف کو فالو کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی کے سیگمنٹ کے بعد پیارے بچوں اب بڑھنے جا رہے ہیں انٹرسٹنگ سے سیگمنٹ کی جانب۔ انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ کچھ بچیاں ہوں گی اور یہ شان اہل بیت بتائیں گی آپ کو، ذکر اہل بیت کریں گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے ذکر اہل بیت۔ یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا۔ آج جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی ہے، اور وہ شہزادی کوئی اور نہیں بلکہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی کا نام ام کلثوم، دوسری بیٹی کا نام زینب اور تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خاتم کے بدلے ایک تسبیح پڑھنے کے لیے دی، جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے، تو پیاری بچیوں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔
ماشاء اللہ زبردست، بہت پیارے انداز میں بچیوں کا یہ سیگمنٹ ہوا، اور اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو سیکھنے کو ملا، سننے کو ملا. اور تسبیح فاطمہ ہو سکتا ہے بعض بچوں نے پہلی دفعہ سنی ہو، بھئی تسبیح فاطمہ بھی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں. پیارے بچوں، احادیث مبارکہ میں بھی تسبیح فاطمہ پڑھنے کے فضائل آئے ہیں اور اسے پڑھنا بھی چاہیے. اور یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی شہزادی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کو تحفے میں ملا ہے تھکاوٹ کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. آپ کو خادم کے بدلے کیا ملا تھا؟ یہ تحفہ ملا تھا. کیسا تحفہ ہے؟ ملا کس کو ہے؟ وہ کتنی عظیم ہے. دیا کس نے ہے؟ وہ کتنے عظیم ہے. پھر یہ تحفہ کیسا عظیم ہوگا. تو اسے اپنایا جائے، اسے پڑھا جائے اور اوراد و وظائف میں شامل کیا جائے، انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. بڑا پیارا سیگمنٹ ہے، بڑے پیارے سیگمنٹ کرنے والے بھی ہیں انشاءاللہ، انداز بھی آپ کو اچھا لگے گا ان کا نام ہے کتمیر بھائی، اور یہ ہمیں بتائیں گے ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کے بارے میں کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور آپ کی محبت میں اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے آگے تھے، اور یوں اپنی جان کو پیش بھی کر دیا اور راہ خدا میں اور کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. سیگمنٹ کا نام ہے اسلاف کی سیرت. یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کربلا کے میدان میں جہاں ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ظالم لوگ تھے، تو ایک طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا مال، اپنی جانیں، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو قربان کرنے والے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والے خوش نصیب عاشقان رسول بھی موجود تھے. انہیں خوش نصیبوں میں سے ایک نام حضرت ابو ثمامہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اہل بیت سے محبت کا خوب ثبوت دیا. جب دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں کو شہید کر رہے تھے، وہ دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آتے تھے. اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، میری جان حضور پر قربان، میں دیکھتا ہوں کہ اب دشمن پاس آ گئے. خدا کی قسم جب تک میں اپنی جان حضور پر نثار نہ کر دوں، حضور یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوں گے. پیارے بچوں، اسی گفتگو کے درمیان حضرت ابو ثمامہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خواہش کا اظہار کیا. آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور، مگر آرزو یہ ہے کہ ظہر پڑھ کر اللہ پاک سے ملوں، یعنی میں نماز ظہر پڑھ کر اللہ پاک کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اس کے بعد حضرت ابو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ پاک کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پیارے بچوں، حضرت ابو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ ہر جگہ نماز کی حفاظت کرنی چاہیے. نماز بندے کو اللہ پاک کی رحمت کے قریب کر دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سیکھنے کو ملی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں پیارے بچوں اپنی جان، اپنا مال اور اپنا گھر بار سب کچھ ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑ جائے. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسلاف کی سیرت سیگمنٹ تھا. حضرت ابو ثمامہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیکھنے کو ملا، پہلی دفعہ سننے کو ملا ہوگا یہ نام بھی. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان پیش کر دی، اللہ پاک کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ پاک ان اسلاف کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کا صدقہ بھی عطا فرمائے تاکہ ہم بھی دین کی خاطر کچھ قربانی دے سکیں، چاہے وہ قربانی وقت کی ہو، چاہے وہ قربانی جان کی ہو، چاہے وہ قربانی مال کی ہو. جب موقع ملے تو پیارے بچوں یہ ذہن بنائیں اپنا کہ ہم بھی دین کی خاطر قربانی دے سکیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. یہ سیگمنٹ جو ہے ایکٹیویٹی پر ایک مشتمل ہے اور اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ سوالات جوابات ہوں گے، اس کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچایا جائے گا. سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے. یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے جواب دیجئے. انشاءاللہ اس میں 3 ہمارے پاس ٹیموں کی صورت میں 2 ہر ٹیم میں بچے ہیں اور ان سے ایک سوال کیا جائے گا. 2 سوالات بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں نہیں دیتے. جواب آپ دیں گے یا میں بتا دوں گا، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین کو جواب تو ہم نے دینا ہی ہے، آپ کو بھی صحیح بتانا ہے. تو یا تو آپ صحیح جواب دے دیں گے، آپ بھی بتا دیں گے. چلیں بھائی یہ بھی یاد کر کے آئیں گے. تو 3 ٹیمیں ہمارے پاس ہیں.
اور اے سب سے میرے جو لیفٹ ہینڈ پر آگے بیٹھی ہیں یہ اے بی اور سی. سب سے پہلے آپ سے سوال, ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں میدان کربلا کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ لبیک. دونوں میں سے کوئی بتا دیں. عراق میں. عراق میں ہے. میدان کربلا عراق میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں پیارے بچوں, میدان کربلا کہاں واقع ہے؟ عراق میں واقع ہے. جی عدیل بھائی کی ٹیم سے دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے جواب. آپ یہ بتائیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے عمر میں کون بڑے ہیں, یعنی بڑے بھائی کون ہیں آپ میں سے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں بڑے تھے, یعنی آپ بڑے بھائی تھے. عدیل بھائی کا جواب بھی درست ہے, ماشاء اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے. آپ یہ بتائیں کہ ان دو شہزادوں کا آپ نے نام بتانا ہے حسنین کریمین جنہیں کہا جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے. آپ تو آپ درست دے رہے ہیں لیکن آپ مسٹیک کر رہے ہیں ایک جگہ. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہما اب درست ہو گیا. پہلے آپ کہہ رہے تھے انہا, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ انہا. انہا نہیں کہتے, دو ہیں اس لیے انہما. وہ ہیں انہما, لیکن ایک ہو تب بھی انہا نہیں ان ہو. جب مرد ہوں گے نا, یعنی آدمی صحابی جو ہوں گے ان کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم؟ ان ہو. ہاں صحابیہ ہیں, ٹھیک ہے, تو انہا لگتا ہے. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو یہ لگے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کا جواب درست ہے. چلیں اگلا سوال آپ سے دوبارہ. جنید بھائی یہ بتائیں آپ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے میں ہوئی. جواب درست ہے, ماشاء اللہ. اگلا کوشچن عدیل بھائی سے. عدیل بھائی یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین کس نے رکھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا. آپ کا جواب بھی درست ہے, ماشاء اللہ, زبردست. چلیں بھائی آپ سے سوال. چلیں بھائی اب سوال ہے ایک بچی سے, دیکھتے ہیں جواب ملتا ہے نہیں ملتا. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک تو دیں آپ. مشکات فاطمہ باجی, عائشہ تاریہ باجی ہیں ہمارے ساتھ. کہنی مجھ سے سوال پوچھیں آپ, میں جواب دوں گی آپ کو. آپ یہ بتائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے تھے؟ 3 شہزادے تھے. جواب درست ہے. ان 3 شہزادوں کا نام کون بتائے گا؟ اب یہ سوال سب سے. چلیں بغداد بھائی سے, بغداد بھائی سے لے لیتے ہیں. جی بغداد بھائی کو مائک دیں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ. ماشاء اللہ, جواب درست دیا ہے. اچھا ان میں یہ بتائیں کہ حضرت علی اکبر بڑے اور جو درمیانے والے کون تھے؟ امام زین العابدین تھے. ٹھیک ہے, آپ نے ترتیب تھوڑی آگے پیچھے کر دی. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے, امام زین العابدین جنہیں علی اوسط بھی کہا جاتا ہے یہ درمیان, یعنی آپ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیانی بھائی تھے. اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ بہت ہی کم عمر میں سب سے چھوٹے اور کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے. 6 ماہ کے تھے. کتنے مہینے کے تھے؟ 6 مہینے کے تھے. اور پیاس کے عالم میں ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا اور راہ خدا میں آپ شہید ہوئے. اللہ اوپر, کیسا گھرانہ تھا یہ پیارے بچوں, اور کیسی قربانیاں تھی یہ. ایسے گھر کی ایسی قربانی, یعنی گھرانہ تو آل نبی کا گھرانہ تھا نا. یعنی اگر یہ چاہتے ایک دعا کرتے تو سب کا سب الٹ کر دیتے. یہ چاہتے تو کربلا کے میدان کو تہس نہس کر دیتے اپنی دعا سے, لیکن صبر اور امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے. اگلا کوشچن. چلیں آپ لوگ یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج پیدل کیے؟ جی آپ بتا دیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے. سبحان اللہ, کتنے حج پیدل کیے؟ 25. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے. سبحان اللہ, جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ راؤنڈ جو ہمارا تھا, یہ جو سیگمنٹ تھا ایکٹیویٹی, یہ مکمل ہوئی. اب جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے ایم سی کیوز بیس پر. ٹھیک ہے, آپ سے انشاءاللہ ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے اور آپشن دیے جائیں گے. ان آپشنز میں سے آپ نے کوئی ایک بتانا ہوگا. بچوں کی طرف بھی ہم آ جائیں گے, آپ سے بھی کچھ پوچھ لیں گے, آپ بھی دیکھتے ہیں جواب درست دیتے نہیں دیتے. سب سے پہلے آتے ہیں جنید بھائی کی طرف.
آپ یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیملی ممبرز کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اہل شام، اہل یمن یا اہل بیت؟ اہل بیت. کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے جو گھرانہ ہے جن میں ازواج مطہرات یہ بھی شامل ہیں، آپ کی آل اولاد یہ بھی شامل ہیں، تو یہ گھرانہ کیا کہلاتا ہے؟ اہل بیت کا گھرانہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آپ کے گھرانے کو اہل بیت کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے. اب بڑھ رہے ہیں عدیل بھائی کی طرف. عدیل بھائی یہ بتائیں کہ آپ اپنے ٹیم ممبر کا نام کیا ہے؟ فضیل. فضیل بھائی اور عدیل بھائی، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ بغیر آپشنز کے جواب دے دیا، اور یہ واقعی میں دینا چاہیے کیونکہ بچے کو پتا ہوتا ہے، پتا ہونا بھی چاہیے کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم. سبحان اللہ. چلے بھائی نیکسٹ، یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ نمبر 1 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پورا جواب کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جواب درست ہے. ماشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ آپ نے بتانا ہے جنید بھائی آپ کی ٹیم سے، میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شریک لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ نمبر 1 72، نمبر 2 75 یا 60؟ 72 75 یا 60؟ 72. 72 یعنی 72 تعداد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے میں لوگ تھے وہ تھے. اور جواب جنید بھائی کا درست ہے. ماشاءاللہ زبردست. واقعہ کربلا کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ محرم شریف. محرم شریف کے مہینے میں پیش آیا، جو مہینہ چل رہا ہے، اور بغیر آپشن کے جواب دیا ہے. یہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آخری کوشچن، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نام رکھے. ایک نام تو حسین جو کہ معلوم ہو چکا، آپ یہ بتائیں کہ دوسرا نام کیا؟ آپشن چاہیے آپ کو؟ چاہیے، آپشن چاہیے. حیدر، شعیب یا شبیر؟ شبیر. شبیر. اور جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست. یعنی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ شبیر ہے. کیا ہے؟ شبیر ہے. ماشاءاللہ. اب آتے ہیں بچوں کی طرف. آپ دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال آپ کے لیے. سوال یہ ہے پیارے بچوں، یہ بتائیں کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جی سراج بھائی. رجب المرجب. رجب المرجب. جی اور کوئی؟ جی آپ انہیں مائک دیں. رجب. وہ بھی رجب کہہ رہے تھے، آپ بھی رجب کہہ رہے ہو، تو کچھ تو چینج ہوگا نہیں ہے؟ یہاں چینج ہو گیا، شوال ہو گیا. یہ جی کیا نام ہے ان کا؟ اسامہ بھائی کو دے مائک. اسامہ بھائی. محرم. محرم شریف کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. پیارے بچوں لاسٹ کوشچن ہے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. یہ بتائیں کہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہنیں کتنی تھیں؟ چلیں بھائی آپشن ہے آپ کے، بچے سے جواب لے رہے ہیں ہم. 2، 3 یا 4؟ 3. 3 بہنیں تھیں. کتنی بہنیں تھیں؟ 3 بہنیں تھیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. ماشاءاللہ. اس طرح یہ ہمارا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. پیارے بچوں یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی ایک طرح سے سوالات جو ہوئے یہ اس لیے ہوئے کہ تاکہ جوابات کے ذریعے ایک دلچسپی قائم رہے اور آپ تک علم دین بھی پہنچ جائے. آسان ذریعہ ہوتا ہے اور علم دین پہنچانا مقصد ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات، اہل بیت کے بارے میں معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. کل ان میں سے ہمارے پاس 2 ٹیمیں ہوں گی. ایک ٹیم پیچھے ہو گئی ہے، وہ تھوڑا کمزور رہی، اور وہ کل آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی 2 ٹیمیں ہوں گی. تو کل کا پروگرام بھی آپ نے دیکھنا ہے. انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی بات ہوگی، آپ کی گفتگو، آپ کا ذکر خیر ہوگا، واقعہ کربلا کو بھی کمپلیٹ کریں گے. اور آخر میں پیغام حسین ہمیں کیا ملتا ہے؟ پیغام حسین یہ ملتا ہے کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، یعنی اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کچھ نہ سوچا،
اور اپنی جان کو قربان کر دیا. اس کے بعد فائدہ کیا ہوا کہ اسلام، وہ شعر ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا میں جو قربانی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے اسلام کو باقی رکھا. تو ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہمیں بھی دین کی خاطر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اب دین کی خاطر قربانی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جان سے دی جائے، جو ضرورت ہوتی ہے اس سے دی جاتی ہے. آپ مال سے دے سکتے ہیں، مال سے دیں. جب مال کی ضرورت ہے دین کو تو مال سے قربانی دی جائے. اور وقت کی قربانی بھی. کون سی قربانی؟ وقت کی قربانی. اپنے آپ کو دین کی خاطر پیش کریں. یہ جذبہ بھی سے پیدا کر لیں کہ انشاءاللہ میں بڑا ہو کر مبلغ بنوں گا. کیا کروں گا؟ تبلیغ دین کروں گا، دعوت اسلامی کا مبلغ بنوں گا، عالم دین بنوں گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو فالو کروں گا. آپ نے جس طرح دین کی خاطر قربانی دی، اللہ نے چاہا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں بھی انشاءاللہ دین کی خاطر جس نوعیت کی قربانی دین کو درکار ہوگی، ریکوائر ہوگی، میں انشاءاللہ وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا. اور اسی طرح یہ بھی درس ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد کہ آپ کی نمازوں کی پابندی، آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کا شوق، آپ کی عبادت میں لذت، مزہ، شوق، کہ آپ کتنی عبادت کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ سامنے کربلا کا میدان ہے لیکن پھر بھی آپ کی تمنا یہ ہے کہ آخری رات مجھے استغفار میں ملے، دعا میں ملے. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. دعا عبادت کا مقصد بھی نہیں، دعا خود بھی عبادت ہے. دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور پیارے بچوں، دعا ضائع نہیں ہے. دعا اگر ابھی قبول نہ ہوئی تو بعد میں بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، بعد میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اس یقین سے مانگے کہ انشاءاللہ دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا. اپنی جائز حاجتوں کے بارے میں مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.